اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بگ برین ظہیم خان کے ساتھ دنیا میں جو بہت سنگین مسئلہ چل رہا ہے آج کل، چائنا، امریکا اور روس جو بڑے بڑے سپر پاورز ہیں ان کے بیچ جو گیم ہے، جو جنگ ہے، وہ ابھی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ اور وہ پتے جو پہلے چھپ کر کے کھیلتے تھے اور صرف دوسرے ممالک کو یوز کرتے تھے، ابھی وقت آ گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں اور خود سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہے بلنکن صاحب، وہ پچھلے 3-4 دن پہلے وہ چائنا گئے تھے اور ان کی وزٹ تھی، 2-3 دن اس نے وہاں گزارے، اور وہاں پہ وہ چائنیز کو جا کے انہوں نے کچھ سمجھایا، کچھ دھمکیاں دی یا کچھ نصیحتیں کی، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لے، یا جو دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نے کچھ سجیشن دی، تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن کچھ کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں امریکہ نے چائنا کو کہ آپ لوگ ہرگز نہ کریں، ورنہ دنیا تباہ ہو جائے گی اور جنگوں کی طرف چلی جائے گی، اور اس کے نتائج جو ہے وہ آپ لوگ پھر بھگتیں گے۔ تو وہ کچھ کنڈیشن یہ ہے، سب سے پہلے جو اس کا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ روس کو سپورٹ نہیں کرو گے، چین کو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ روس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ ایک گاؤں کا چودھری ہوتا ہے یا علاقے کا چودھری ہوتا ہے، اس کی چودراہٹ اگر ختم بھی ہو گئی ہو تو اس کے جو نواسے ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، ان میں تب بھی وہ تپش باقی ہوتی ہے، اور وہ جو ان کا انداز ہوتا ہے یا جو ان کا جو ناز نخرے ہوتے ہیں، جو طور طریقے ہوتے ہیں، وہ بھی بدلتے نہیں ہیں نا۔ وہ اسی طرح اپنے آپ کو دکھاتے رہتے ہیں کہ بھائی میرا جو دادا تھا، پردادا تھا، وہ بھی کبھی خان رہ چکا تھا، کبھی ملک رہ چکا تھا، یا کبھی چودھری رہ چکا تھا، یا وڈیرا رہ چکا تھا، تو وہ اس کے انداز اور تیور کچھ اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو امریکہ کا بھی میرے خیال میں وہی عادت پڑ گئی ہے، اور وہ جا کے سیدھا اس نے بال دے مارا ہے وکٹوں پر۔ چائنا کو کہا ہے کہ بھائی آپ روس کو جو سپورٹ کر رہے ہیں آپ بالکل نہ کریں، اور یہ جو آپ اسلحے وغیرہ لیتے ہیں، یا S-400 لے رہے ہیں، یا جو بھی میزائل ٹیکنالوجی لے رہے ہیں یا ان کو دے رہے ہیں، یہ آپ لوگ نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ یوکرین پہ اور دوسرے جگہوں پہ، ہمیں ایران پہ اس طرح وہ یوز کرتے ہیں، اور وہ آپ اس سے تیل بھی نہ لے لیں، کیونکہ وہی پیسوں سے وہ ہم سے لڑائی کرتا ہے۔ تو دنیا میں جو انسٹیبلٹی ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے دنیا خراب ہو جائے گی، اور ہمیں پھر آپ لوگوں کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ تو روس کے ساتھ آپ لوگوں نے تجارت نہیں کرنی ہے۔ دوسری جو کنڈیشن ہے، وہ جو ٹک ٹاک جو ہے، وہ جو چائنیز کی ایک اپلیکیشن ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ جو ایپ ہے، یہ لوگ آپ ہم پر بھیجیں، امریکہ پر بھیجیں، اور چاہے آپ لوگ اس کے بدلے میں جتنے بھی پیسے لینا چاہیں وہ پیسے لے لیں، لیکن ٹک ٹاک جو ہے وہ ہم پر بھیجیں۔ یہ ہے کہ وہ وہی والی بات نا، جو وہ پرانے فلموں میں غنڈہ ہوتا تھا، وہ بڑا بدماش قسم کا، اور وہ جا کے کسی ہوٹل والے یا اس کو کہتے تھے کہ بابا یہ ہوٹل ہم پر بھیجو، وہ اچھی لوکیشن پہ ہوتا تھا، یا اچھی اس کی وہ ہوتی تھی، آمدنی ہوتی تھی، تو وہ جا کے اس مالک کو ڈرا دھمکا کے، یہ پاکستان اور یہ انڈیا وغیرہ میں یہ عام ہوتا ہے۔ تو دنیا کا سسٹم بھی وہی گاؤں والا یا بازار والا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ دنیا کے لیول پر کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ہمیں تھوڑا سا مختلف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ٹک ٹاک کی جو اپلیکیشن ہے، وہ بھی امریکہ چاہتا ہے کہ یہ آپ لوگ ہم پر بھیجیں، چاہے آپ جتنی بھی پیسے لے لیں، میں آپ کو بلینک چیک دیتا ہوں، آپ لوگ اس کے بدلے جتنے پیسے لینا چاہیں لے لیں، لیکن ٹک ٹاک ہم پہ بھیجیں۔ وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ اس کی وجہ سے آپ لوگ، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کی ڈیٹا آپ چوری کر رہے ہیں، اور وہی ڈیٹا ہم پر یوز کر رہے ہیں ہمارے الیکشن وغیرہ کو اس کو ہیک کرنے کے لیے۔ اچھا، تو تیسری جو انہوں نے کنڈیشن رکھی ہے، وہ کہتے ہیں
کہ تائیوان کا جو آپ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں. مطلب یہ پہلے علامہ اقبال نے دیکھا تھا, اس نے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دی, پاکستان بن گیا. ابھی آپ لوگ خواب دیکھ رہے ہو تائیوان کا, تو یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو. ٹھیک ہے, تو تائیوان کو اگر آپ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ لوگوں پر مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کا سپورٹ تائیوان کو دیں گے, اور دنیا میں انسٹیبلٹی ہو جائے گی اور جنگ کی طرف چلی جائے گی اور دنیا برباد ہو جائے گی. ہم ان کو مطلب سپورٹ کریں گے ہر طرح کے. ریڈ سی جو ہے وہ پورا ریڈ بن جائے گا اگر آپ لوگوں نے تائیوان کا خواب دیکھنا نہ چھوڑا تو تائیوان کو ذہن سے نکالیں, اور تائیوان کو میں جو جتنی بھی انٹرفیرنس ہے, جتنی بھی ان کے قبضہ کرنے کی کوششیں, وہ آپ لوگ اپنے ذہن سے نکالیں. اچھا, چوتھی جو انہوں نے بات کی ہے کہ مڈل ایسٹ میں یہ جو آپ لوگ مطلب یہ سپورٹ کر رہے ہو, کبھی فلسطین کو, حماس کو بلا رہے ہو اپنے پاس, مطلب یہ کون سا کام آپ لوگوں نے شروع کیا؟ یہ تو ہمارا کام ہے. ہم لوگ دھمکیاں دیتے ہیں, ہم لوگ جو ہیں وہ مطلب ملکوں کے بیچ جو ہے وہ تناؤ ہے یا جنگیں ہیں وہ کرواتے ہیں یا ختم کرتے ہیں. یہ تو ہمارا کام ہے. چودھری تو ہم ہے. آپ لوگوں نے حماس والوں کو کیوں بلایا؟ کیوں فلسطین کو مطلب معاملے میں بول رہے ہو؟ کیوں ایران کو سپورٹ کر رہے ہو؟ مطلب یہ غلط بات ہے. آپ لوگ یہ نہ کریں, ورنہ ہم پھر اس کے اس بدلے میں ایکشن لیں گے اور نتائج برے ہوں گے. تو مداخلت چھوڑ دیں. اچھا, فلپائن کے اندر جو وہ جزیرہ ہے, وہ آئی لینڈ, آپ اس کو مطلب یہ ہے کہ ذہن سے نکال دیں. ٹھیک ہے, اور اس میں پھر وہ نہ کریں, مداخلت نہ کریں. اچھا, امریکن جو بانڈ ہیں جو امریکہ جاری کرتا ہے, اپنی سیکیورٹی بانڈ جو ہوتے ہیں, آپ وہ ہم سے زبردستی لے لیں. آپ وہ لے لیں کیونکہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اور ہمیں پیسے چاہیے. آپ ہمیں اس کے بدلے قرضہ دے دیں اور وہ ہم سے لے لیں. جو سیکیورٹی بانڈ اکثر ملک جاری کرتے ہیں, اس کے بدلے جو ہے وہ دوسرے ممالک سے قرضہ لیا جاتا ہے, سود پہ پیسے لیے جاتے ہیں. تو آپ ہم سے وہ سیکیورٹی بانڈ لے لیں اور ہمیں قرضہ دے دیں. اچھا, میکسیکو کو جو ہے وہ آپ کچھ را مٹیریل وغیرہ دیتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کس کس چیزوں میں یوز کرتے ہیں کچھ وغیرہ میں, اور تو آپ ان کو میکسیکو پہ اپنے را مٹیریل نہ بھیجیں. ٹھیک ہے, اور کیونکہ میکسیکو کے ساتھ مطلب ہماری وہ انبن ہے, تو آپ لوگ ان کو پر جو را مٹیریل ہے وہ نہ بھیجیں. اچھا, ایران سے آپ لوگ اپنی تجارت جو ہے وہ ختم کر دیں. ایران سے یہ جو آپ لوگ تیل لے رہے ہیں, آپ لوگ جو ان کو ابھی اسلحہ دے رہے ہیں, آپ لوگ جو ان کو ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں, یہ آپ لوگ نہ کریں. مطلب ہم نے منع کیا ہوا ہے, ہم نے بین لگایا ہوا ہے, اور آپ لوگ ان سے اسلحہ لے رہے ہیں, تیل لے رہے ہیں, ہمارے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں. اس سے دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا. آپ لوگ ایران سے یہ چیزیں نہ لیں, کیونکہ ایران اسٹرنتھ ہوتا جا رہا ہے اور اسی پیسوں پر پھر وہ ہم سے لڑ رہا ہے. وہی ٹیکنالوجی یوز کر کے وہ ہم ہی پہ استعمال کر رہا ہے. تو آپ لوگ وہ جو چیز ہے وہ نہ کریں. ایران سے اپنی تجارت بالکل بند کرے. خبردار, نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے تجارت. ٹھیک ہے, تو ایران والا معاملہ بھی آپ لوگ ختم کر دیں, اور یہ ہمارا کام ہے اور ہم چودھری ہیں, ہم ڈیل کریں گے. ہم ہر جگہ گھسیں گے, ہم ہر جگہ ہاتھ منہ ماریں گے. آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے جو امریکی ہے وہ چائنا کے جیلوں میں ہے, آپ لوگ ان کو چھوڑیں. یہ تو مطلب عام سی باتیں ہیں جو مطلب عام ممالک ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں. خیر, اچھا, ان ممالک کو ٹیکنالوجی دینا بند کر دے جو کنٹروورشل ہے. کنٹروورشل مینز مطلب جو غیر اہم ہے, یا مطلب آپ لوگ مطلب ان کا جو اشارہ تھا وہ پاکستان کی طرف تھا کہ ایسے ممالک کو ٹیکنالوجی دینا بند کر دے. یہ برا کر رہے ہیں آپ لوگ, یہ آپ لوگ اچھا نہیں کر رہے ہیں, تو یہ بھی نہ کریں.
ابھی سوچیں اس بات پہ کہ چائنا جیسے ملک مطلب وہ بھی مطلب سپر پاور سے تو کم نہیں ہے، اور اگر کم ہے تو دوسرے نمبر پر ہے، اور امریکہ جا رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ لوگ دھمکی دے رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ یہ کنڈیشن نہ کرے، یہ شرائط جو ہے آپ لوگوں کو ماننی پڑے گی۔ تو اس کے بدلے میں جو چائنا کی حکومت ہے یا جو اتھارٹی ہے، انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اس کو مطلب شراب کال دی ہے، اور اس کو مطلب نو پروٹوکول اس میں لایا ہے۔ اس کو بلنکن کو کہا ہے کہ بھئی آپ خود اپنے طریقے سے جاؤ، ہم آپ کو کوئی پروٹوکول نہیں دے سکتے، خیر سیکیورٹی وغیرہ تو دیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے اس سے جائے۔ اس کو مطلب کوئی بھی الوداع کہنے نہیں گیا اس کے بعد، اور اس کو اپنے ایمبیسڈر کو کال کرنی پڑی، اور وہ اس کو ایئرپورٹ لے گیا اور خدا حافظ کہہ کر واپس آ گئے۔ تو یہ اس نے ایک آخری چال چلی تھی، ابھی دیکھتے ہیں کہ چائنا اس کو کتنا مانتا ہے۔ لگ تو نہیں رہا ہے کہ چائنا اس کو تسلیم کرے گا یا اس کو مانے گا، لیکن یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی کوشش کی ہے، اپنی چودراہٹ جو ہے وہ ظاہر کی ہے، اپنا جو چودھری پن ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اس نے کچھ تنبیہیں دنیا کو دکھائی ہیں کہ بھئی میں اب بھی چودھری ہوں، اور میری چودراہٹ کو آپ لوگ تسلیم کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔